اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سیکنڈ ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں، جس چیپٹر کو پڑھنے والے ہیں، وہ ہے والدہ کا وصال اور کیفیت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو چلے شروع کرتے ہیں، اور میں آپ کو یہ والا واقعہ پڑھ کے سناتی ہوں۔ مشرکین مکہ کی دشمنی عروج پر پہنچ چکی تھی، اور اکابرین قریش نے بالاتفاق فیصلہ کر لیا تھا کہ بنو ہاشم سے ہر طرح کی قطع تعلقی اختیار کر لی جائے گی، اور ان کے ساتھ کاروباری لین دین ختم کر دیا جائے گا، اور ان سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق باقی نہ رکھا جائے گا۔ اس فیصلہ کو اکابرین قریش نے ایک معاہدے کی شکل دی، اور اس معاہدے پر تمام سرداروں کے دستخط کروانے کے بعد اسے خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزاں کر دیا گیا۔ حضرت ابو طالب جو اس وقت بنو ہاشم کے سربراہ تھے، وہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو لے کر شیب ابو طالب نامی گھاٹی میں محصور ہو گئے، اور ان میں ابو لہب شامل نہ تھا۔ ابو لہب جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، وہ ایمان نہیں لایا تھا، وہ کافر رہ گیا تھا، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں گیا اس گھاٹی میں۔ شیب ابو طالب میں محصوری کی مدت قریباً 3 برس تھی۔ اس دوران جانثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا، اور اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا۔ بالآخر اکابرین قریش کے معاہدے کو دیمک نے چاٹ لیا، اور یوں بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو شیب ابو طالب سے رہائی کی صورت پیدا ہوئی۔ شیب ابو طالب کی محصوری کے خاتمے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل عزیز چچا حضرت ابو طالب انتقال فرما گئے، اور اس کے کچھ دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وصال فرما گئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دونوں بڑے صدمے تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کر دیا۔ اسی لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غموں کا سال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین خود اپنے ہاتھوں سے کی، اور ان کے جسم اقدس کو قبر میں اتارا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے بعد گھر لوٹے، تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کی کہ ابا جان، میری والدہ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مریم علیہ السلام کے محلات کے درمیان زبرجد سے بنے ہوئے گھر میں ہیں، جہاں نہ کوئی فضول بات ہے اور نہ کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ ابا جان، یہ زبرجد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبرجد موتیوں، لال اور یاقوت سے مرصع محل ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والدہ سے جدائی انتہائی شاق گزری تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جدائی کو شدت سے محسوس کرتی تھی، مگر چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ایک ایسی ماں نے کی تھی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت میں ساتھ دینے والی تھی، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والدہ کے وصال کے بعد یہ ذمہ داری سنبھالی کہ جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر کی صبر آزما تبلیغ کے بعد واپس لوٹتے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دلجوئی فرماتی تھیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھتے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا،
کیا نظارہ جن آنکھوں نے تفسیر نبوت کا۔ جو انسان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھتا ہے وہ اپنے دل ہی دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر کا دیدار کر لیتا ہے، کیونکہ سیرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کی اور ان کے اخلاق، آداب اور طور طریقے کو آپ کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتی ہے، اور آپ اپنے نبی کو دل ہی دل میں پہچانتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کا دیدار کرتے ہیں دل کی آنکھوں سے۔ تو یہ جو واقعہ تھا یہ بہت ہی زیادہ ایموشنل واقعہ ہے کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا، ان کو شیب ابو طالب کی طرف 3 سال تک رہنا پڑا، ان کا کمپلیٹ بائیکاٹ۔ کہ روایات میں آتا ہے کہ لوگ چمڑے، اونٹ کے چمڑے کھاتے تھے، پیڑ کے پتے کھاتے تھے، اس طرح کی جو ہے نا وہ سچویشن آ گئی تھی، اور بھوک کا عالم اس طرح تھا، لوگوں کو بہت زیادہ اسٹاف کیا گیا، جس طرح سے آج فلسطین میں کیا جا رہا ہے سیم اسی طریقے سے شیب ابو طالب میں بھی ٹارچر کیا گیا، انہیں اسٹاف کیا گیا، وہاں پہ رکھا گیا اور انہیں کھانے پینے سے محروم رکھا گیا۔ اور اس کے بعد پھر جیسے ہی واپس ان لوگوں کا جو بائیکاٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو وہاں رہنے کی وجہ سے کافی زیادہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحت پہ بھی اثر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے پھر ان کی جو ہے نا وہ اس طرح سے طبیعت خراب ہوتی ہے اور ان کا وصال ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر جاتے تبلیغ کرتے تو ظاہر سی بات ہے کہ انہیں مکہ والے بہت ہی برا بھلا کہتے ہیں، انہیں ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، انہیں مجنون کہتے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ کہتے ہیں، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ مبارک تھا وہ تنگ ہوتا ان کی باتوں سے۔ اور یہ ساری چیزیں جب وہ گھر آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی بیٹی فاطمہ الزہرا ان کی دلجوئی کرنے کی کوشش کرتی، کیونکہ اب تو والدہ تھی نہیں جو کہ سپورٹ تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اب تو چچا ابو طالب بھی نہیں تھے جو کہتے تھے کہ میں تمہارے بیک پہ کھڑا ہوں، تم جاؤ تبلیغ کرو، اللہ کا پیغام پھیلاؤ، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ تو نہ وہ سپورٹ دینے والے چچا تھے، نہ وہ سپورٹ دینے والی بیوی تھی جنہوں نے ایموشنلی، فائنینشلی، ہر طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ساتھ دیا۔ تو جو بیٹی تھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے بابا جان کی ڈھال بننے کی کوشش کرتی، ان کی دلجوئی کرنے کی کوشش کرتی، انہیں خوش کرنے کی کوشش کرتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ دن بھر میرے ابا جان لوگوں کی باتوں سے، ان کے جملوں سے، ان کی حرکتوں سے تکلیف زدہ ہو کر کے گھر واپس لوٹیں۔ تو یہ واقعہ ہے ایک بہت ہی ایموشنل واقعہ ہے۔ تو اس طریقے سے واقعات فاطمہ الزہرا کی سیریز چلتی رہیں گی، ان میں اور بھی بہت سارے واقعات انشاءاللہ میں پڑھ کے آپ کو سناتی رہوں گی۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔